شادی کے بعد حاملہ ہوئی تو ڈاکٹر نے بتایا میں بیٹے کو جنم دینے والی ہوں۔ میرا شوہر بہت خوش تھا، دن رات میری خدمت کرتا، مگر جب میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ میں خود بھی حیران تھی کہ ڈاکٹر نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ اگر میری بیٹی تھی تو اس نے الٹرا ساؤنڈ کر کے اس وقت مجھے بیٹا کیوں بتایا تھا؟ میرے شوہر نے اسی وجہ سے میری بیٹی کو مار دیا اور مجھے بھی بہت مارا اور پھر گھر سے نکال دیا۔ میں روتے ہوئے سڑک پر جا رہی تھی، میرے دل میں شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سیدھا پولیس اسٹیشن جا کر شوہر کے خلاف رپورٹ درج کروا دی تھی۔ تھانے دار بہت اچھا تھا، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں تمہیں انصاف دلوا کر ہی رہوں گا اور آج سے تم میرے گھر میں میرے پاس ہی رہو گی، مگر تمہیں رات کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں تھانے دار کی بات سن کر مطمئن ہو گئی اور اس کی بات مان کر اس کے گھر چلی گئی، مگر اس وقت میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ جب رات کے 1 بجے، میرا نام گلناز ہے، مجھے میرے ماں باپ کا پیار نہیں ملا، جبکہ اپنے ماں باپ کی میں ایک ہی بیٹی تھی، لیکن بہت بدقسمت تھی۔ میری قسمت کبھی اچھی ہوا کرتی تھی۔ جب تک میرے ماں باپ زندہ تھے تب تک میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ چونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے اس کی ساری محبت توجہ کی اکلوتی حقدار بھی میں ہی تھی۔ میرے ابا کے ایک بھائی یعنی میرے چچا بھی تھے جن کا نام مشتاق تھا۔ میرے ابا اور مشتاق چچا کی آپس میں کچھ خاص بنتی نہیں تھی، اس لیے عید کے عید ہی ہماری مشتاق چچا اور ان کی فیملی سے ملاقات ہوتی تھی۔ میرے ابا ایک سرکاری اسکول میں کلرک تھے اور میری اماں گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ ہم صرف 3 لوگ تھے اور ہمارا گزارا بہت اچھا ہو جاتا تھا، جبکہ ہمارے مقابلے میں میرے چچا بہت امیر کبیر آدمی تھے اور ابا سے زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے، بلکہ ابا نے ہی اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، اور پھر چچا نے شارٹ کٹ سے امیر ہونے کے لیے اپنی کروڑ پتی کلاس فیلو سے شادی کر لی اور وہ امیر ہو گئے۔ امیر ہوتے ہی انہوں نے اپنا ظرف دکھانا شروع کر دیا اور میرے ابا سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا۔ میرے ابا نے بھی پلٹ کر کبھی چچا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن میری اماں کو بہت دکھ ہوتا تھا کہ خونی رشتے جدا نہ ہو جائیں، اس لیے ہمارے درمیان جو تھوڑا بہت رشتہ بچا تھا وہ میری ماں اور میری چچی یعنی کہ مشتاق چچا کی بیوی کی وجہ سے تھا۔ میرے چچا کی بیوی عائزہ چچی بہت امیر تھیں، لیکن ساتھ ہی بہت اچھی بھی تھیں۔ ان کے اندر کبھی بھی دولت کا غرور نہیں پایا گیا اور یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے کافی پسند تھیں۔ میری اماں اور عائزہ چچی کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور وقتاً فوقتاً وہ آپس میں ملتی رہتی تھیں۔ میرے چچا کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ان دونوں سے میری بہت اچھی دوستی تھی اور ایک ساتھ کھیل کر ہمیں کافی خوشی ہوتی تھی۔ زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک حادثے میں میرے ماں باپ گزر گئے۔ میری تو ایک دم سے دنیا ہی اندھیر ہو گئی اور سر کے اوپر سے آسمان ہٹ چکا تھا۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے میں کڑی دھوپ میں کھڑی جھلس رہی ہوں۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، تقریباً 10 سال کی تھی، جب یتیم اور بے سہارا ہو گئی۔ اماں ابا کی تدفین ہوئی تو مسئلہ یہ اٹھا کہ اب میں کہاں جاؤں گی۔ میری اماں نے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر میرے ابا سے شادی کی تھی، اس لیے میرا ننیال بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا اور چچا کے علاوہ میرا کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں تھا۔ سو بالآخر عائزہ چچی نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا، مگر چچا مجھے ساتھ لے جانے کو بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ مجھے یتیم خانے بھیج دیا جائے۔ وہ اپنے گھر کو یتیم خانہ نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن عائزہ چچی نے ضد باندھ لی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گی، اور یوں میں ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی اپنے چچا کے کندھوں پر بوجھ بن کر ان کے گھر آ گئی۔ چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن چچا ہر وقت میری تذلیل کرتے رہتے تھے اور یوں چھوٹی سی عمر سے ہی مشتاق چچا جیسے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان کی زبان سے اپنے لیے گالیوں کا طوفان نکلتے دیکھا۔ میں اپنے ماں باپ کی باتونی اور شرارتی بیٹی تھی، مگر اب ایک دم سے چپ چاپ ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے تو مجھے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، کبھی پھولوں کی چھڑی سے بھی مجھے نہیں چھوا تھا، اور اب
ماں باپ کے بعد میں جیسے جہنم کے لیے مر رہی تھی۔ عائزہ چچی میرا بہت خیال رکھتی تھیں، ہر ممکن کوشش کرتی تھیں اور چچا کو بھی سمجھاتی رہتی تھیں، لیکن کم ظرف لوگ کہاں سمجھتے ہیں میرے ابا نے کیسے اپنے بچوں کی طرح چچا کو پالا تھا، اور پہلے چچا کا گھر بسا کر پھر اپنے بارے میں سوچا تھا۔ لیکن چچا تو اپنے مرحوم بھائی کی سب قربانیوں کو بھول گئے تھے اور نہ ہی اپنی یتیم بھتیجی کا خیال رکھ رہے تھے۔ ان کے نزدیک سب کچھ پیسہ ہی تھا۔ عائزہ چچی بہت اچھی عورت تھی اور ان کو چچا جیسے انسان سے محبت ہو گئی۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی اور اب وہ اپنی اس بدقسمتی کے ساتھ ہی مطمئن تھی۔ مشتاق چچا کو اپنے کام کے بعد صرف دو لوگوں سے سب سے زیادہ پیار تھا، ایک ان کا بیٹا اور دوسرا ان کی بیٹی۔ چچا کے بیٹے کا نام ذیشان تھا، جو عمر میں مجھ سے صرف 1 سال بڑا تھا، اس لیے ہم دونوں کی شروع سے ہی اچھی دوستی تھی۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد جب میں مشتاق چچا کے گھر آئی تھی تو تب بھی عائزہ چچی کے بعد میرا سب سے زیادہ خیال ذیشان رکھا کرتا تھا۔ چچی نے مجھے ذیشان والے اسکول میں ہی داخل کروا دیا اور اس پر بھی چچا نے خوب ہنگامہ کیا تھا کہ ایک یتیم اور مسکین لڑکی کو اتنے مہنگے اسکول میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی۔ میرے چچا کو زیادہ سے زیادہ کی ہوس کھائی جا رہی تھی۔ چچی کی دوسری اولاد ان کی لاڈلی بیٹی انم تھی، جو ہو بہو چچا کی کاپی تھی۔ پہلے پہل میری اس کے ساتھ اچھی خاصی بنا کرتی تھی، لیکن پھر وہ بڑی ہونے لگی اور چچا سے اس کی زیادہ بننے لگی۔ مجھے چچا ناپسند کرتے تھے تو بھلا ان کی لاڈلی اور نخریلی بیٹی کیسے مجھے پسند کر سکتی تھی؟ اپنے باپ کی طرح وہ بھی مجھ سے ہر وقت بے وجہ کی دشمنی نبھاتی رہتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی تو چچی مجھے سمجھاتی رہتی کہ تم اپنے چچا کی بات کو دل پر نہ لیا کرو، اور مجھے بھی آہستہ آہستہ چچا کے اس روکھے رویے کی عادت ہو گئی، اور پھر میں واقعی میں ہی ان کی باتوں پر اپنا دل نہیں جلایا کرتی تھی اور نہ ہی ساری ساری رات بیٹھ کر آنسو بہایا کرتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی تھی اور اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اپنی تعلیم پر مذکور کیے ہوئے تھی، تاکہ ایک دن میں اپنے چچا کو اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر دکھا سکوں، ان کو بتا سکوں کہ ان کی کسی بھی بات اور تانے نے میری صحت پر ذرا بھی اثر نہیں ڈالا۔ اور میں دن رات محنت کرتی۔ میں اس وقت کی منتظر تھی کہ جب سارا زمانہ امیر ہوگا، جب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اپنی ماں کے سکھائے گئے تمام اسباق بھول کر مشتاق چچا کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ میں کامیاب ہو کر ان کا دل جلانا چاہتی تھی جیسے وہ میرا جلایا کرتے تھے۔ انسان سوچتا تو بہت کچھ ہے، مگر پھر ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اور وہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے سارے خواب بکھیر کر رکھ دیے۔ میرے سارے خیالات ادھورے رہ گئے۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں ایک بار پھر سے دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا کچھ بھی اس کے مطابق نہیں ہو رہا تھا، بلکہ سب کچھ اس کے بالکل الٹ ہو رہا تھا۔ میرا دماغ ہی الٹ کر رہ گیا تھا۔ میں واقعی بڑی بدقسمت تھی۔ اماں کے بعد مجھے چچی اپنی ماں لگتی تھی۔ ماں کے بعد جس نے مجھے ماں کا پیار دیا وہ عائزہ چچی ہی تو تھی، اور میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ جو انسان بھی مجھے اچھا لگتا تھا، میرے دل کے قریب ہوتا تھا، وہ مجھ سے دور ہو جایا کرتا تھا۔ ہر وہ شخص جو میری زندگی میں قیمتی تھا وہ مجھ سے کھو گیا تھا۔ میرے بخت سیاہ تھے کہ مجھے رشتے راست نہیں آتے تھے۔ میرے اپنے مجھے چھوڑ کر چلے جاتے۔ ایک روز میری ماں جیسی عائزہ چچی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ ان کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی تھی اور پھر اچانک ہی ان کے گردے ختم ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ مکمل علاج ہوتا وہ دنیا سے ہی چلی گئیں۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ ہم لوگ کچھ سمجھ ہی نہیں پائے۔ ہمیں یقین ہی نہیں رہا کہ وہ جا چکی ہیں۔ کچھ دن پہلے تک وہ بالکل ٹھیک تھیں اور پھر اچانک ہی وہ ہمیں روتا چھوڑ کر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے پہلی بار چچا کو بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ ٹھوس نظر آنے والا انسان بھی چچی سے محبت کرتا تھا۔ اسے اپنی بیوی کے جانے سے فرق پڑا تھا، اور سب سے زیادہ فرق تو مجھے پڑا تھا۔ وہ میری ڈھال تھیں۔ ان کے بعد تو میں ایک بار پھر کڑکتی دھوپ میں بنا صاحبان کے کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے چچا کچھ دن بعد سنبھلے تو پھر سے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے، اور انم بھی ہر وقت مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ ان دونوں ماں بیٹی کو روکنے والی جو جا چکی تھی، ایسے میں صرف ذیشان ہی تھا جو خود غم کا مارا تھا، لیکن میرا خیال اور دھیان رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ مجھے اس گھر میں چچی لے کر آئی تھی۔
سو ان کے جانے کے بعد میں جانتی تھی کہ مشتاق انکل مجھے اس گھر سے نکال دیں گے، لیکن عائزہ چچی جاتے جاتے میری ذمہ داری ذیشان کو سونپ گئی تھی، اور پھر ذیشان نے اپنی ماں کی طرح مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیا، باوجود اس کے کہ چچا نے کافی کوشش کی تھی۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ ذیشان اب کالج میں جایا کرتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ میں اس کے کالج میں داخلہ لے لوں، اور پھر میں نے وہ کالج جوائن کر لیا۔ ذیشان اور میری دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ہم دونوں کو جلدی محسوس ہونے لگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور چچی بھی اکثر یہی کہا کرتی تھی کہ وہ مجھے اپنی بہو بنائیں گی۔ کچھ چچی کی باتوں کا بھی اثر تھا کہ ذیشان مجھے صرف میرا لگنے لگا تھا، اور ذیشان کو میں صرف اس کی لگتی تھی، لیکن جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ارادے اور وعدے اکثر ہماری قسمت کے لکھے سے مختلف ہوتے ہیں، اور پھر سب خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ قسمت اچانک پلٹا کھا جاتی ہے اور انسان کے ساتھ طبق روشن کر دیتی ہے، اور یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ چچا سمجھ گئے تھے کہ میں اور ذیشان ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، نہ جانے کیسے، لیکن وہ ہم دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کو جان گئے تھے، اور ان کا قطعی مجھے اپنی بہو بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتے تھے۔ میں تو ان کے سکے بھائی کی ہی بیٹی تھی، لیکن اصل وجہ تو پیسہ تھی۔ وہ اپنے بیٹے ذیشان کی شادی اپنی طرح کسی امیر لڑکی سے کرنا چاہتے تھے، جو رخصت ہو کر آئے تو جہیز کا قدموں میں ڈھیر لگا دے۔ میرے چچا جب آنے والا خطرہ بھانپ گئے تو فوراً سے احتیاطی تدابیر کرنے لگ گئے۔ ذیشان کے انٹر کے امتحانات ہو رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ذیشان اپنی آگے کی پڑھائی کینیڈا سے کرے گا۔ وہ ذیشان کا مستقبل روشن کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ در حقیقت مجھے اور ذیشان کو ایک دوسرے سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن ذیشان نے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ مشتاق چچا نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ذیشان نہ مانا۔ میں نے بھی اس سے کہا تھا کہ وہ چلا جائے، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ وہ اپنے ملک میں ہی تعلیم حاصل کرے گا، اور یوں کچھ دن کے لیے گھر میں خاموشی چھا گئی، اور ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ مگر اس کے بعد پھر کچھ عجیب سا ہوا۔ میرے ساتھ ہر بار ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہوتا آیا تھا جس کے بارے میں سوچتی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور وہی ہو جایا کرتا تھا۔ اس بار بھی کچھ یوں ہوا تھا کہ اچانک سے میرے چچا کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور ان کی طبیعت کیا خراب ہوئی کہ ان کی فطرت ہی بدل گئی۔ ایک دم سے وہ نرم دل اور خوش اخلاق انسان بن گئے۔ ان کے چہرے پر جہاں پہلے سختی ہوا کرتی تھی، اس کی جگہ شفیق سی مسکان آنے لگی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے شرمندگی کا اظہار کر کے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی، اور مجھے قبول بھی کر لیا تھا۔ زندگی ایک دم سے خوبصورت سی ہو گئی تھی۔ چچا میں مجھے اپنے ابا نظر آنے لگے تھے، اور میں ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی تاکہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں۔ ان دنوں میری دوستی ذیشان سے زیادہ چچا سے ہو گئی تھی، اور ذیشان ہنستے ہوئے کہتا تھا، ڈیڈ، آپ نے مجھ سے میری بچپن کی دوست چھین لی۔ انم کا رویہ بھی کچھ حد تک میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا، اور یہ سب دیکھ کر ذیشان اور میں مطمئن ہو گئے تھے۔ ہمارا گھر ایک دم سے ہی سکون کا گڑھ بن گیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح سکون بھری زندگی میں پتھر ضرور پڑتے ہیں، اور وہ بھی پڑے تھے۔ کچھ یوں تھا کہ انم اپنے اسکول کے گروپ کے ساتھ گھومنے گئی تھی، اور وہ لوگ گھومتے پھرتے دور کہیں جنگلوں کی طرف نکل گئے تھے، جہاں انم کو چوٹ لگ گئی اور اس نے واویلا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے اس کے گروپ نے ہم سے رابطہ کیا۔ چچا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ تو جا نہیں سکتے تھے، مگر انم کی چوٹ کا سنتے ہی ذیشان جلد بازی میں نکل گیا، اور پھر ذیشان کے انم کی طرف جاتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک دم سے ہواؤں نے رخ بدلا تھا، اور کئی چہروں پر لگے جھوٹے ماسک اتر کر دور جا گرے تھے، اور اصلی چہرے واضح ہونے لگے۔ جس دن ذیشان گیا اسی شام ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے۔ چچا بھی ایک دم ہٹے کٹے ہو گئے۔ میں نے ہی مہمانوں کو چائے وغیرہ پوچھی، اور پھر پتہ چلا کہ وہ مہمان میرے رشتے کے لیے آئے ہیں، اور چچا نے فوراً سے پہلے ہاں کر دی۔ میں نے چچا کو بہت کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن انہوں نے میری ایک بات تک نہیں سنی، اور اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا، اور وہ سب جو اتنے دن سے چل رہا تھا وہ صرف ایک دکھاوا تھا۔
تاکہ چچا اپنا وار آسانی سے کر سکیں۔ اب میرا ذیشان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی اور اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن میری قسمت اس بار بھی خراب ہی نکلی۔ اگلے ہی دن چچا نے میرا نکاح تیمور نامی شخص کے ساتھ پڑھا دیا اور مجھے رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر صرف اور صرف 17 برس تھی، لیکن پھر بھی چچا کو مجھ پر رحم نہیں آیا اور جانے میرے پیچھے اب وہ ذیشان کو کون سی جھوٹی کہانی سنانے والے تھے۔ میرا سارا سسرال دوسرے شہر میں رہتا تھا، یوں مجھے اپنا شہر چھوڑ کر تیمور کے ساتھ آنا پڑا۔ میرے شوہر تیمور کی کل 7 بہنیں تھیں، یعنی کہ میری 7 نندیں تھیں، اور تیمور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، کیونکہ تیمور کے ماں باپ نے بھی صرف اور صرف بیٹیاں ہی پیدا کر رکھی تھیں، اس لیے اب مزید کوئی نئی بیٹی وہ نہیں چاہتے تھے۔ تیمور نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے سختی سے بتا دیا تھا کہ ہماری اولاد بیٹی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا۔ میں اس کی بات پر حیرت سے مورت بنی، کتنی دیر تک سوچتی رہی کہ کیا یہ میرے بس میں ہے کہ میں بیٹا پیدا کرنا چاہوں تو صرف بیٹا ہی پیدا کروں۔ یہ تو خدا کے کام ہیں، پھر یہ بندے خدا کے کاموں میں ایسے نقص نکال کر اپنی مرضی کیوں جتاتے ہیں؟ میں بھی تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، تو پھر یہ لوگ جاہل کیوں ہیں؟ کون سے لوگ ہیں یہ؟ کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ میرے شوہر کو بیٹا ہی چاہیے تھا، اور یہ بات اس نے مجھے کئی بار کہی تھی۔ ماں باپ کے بعد چچی نے میرے بہت ناز نخرے اٹھائے تھے۔ چچا مجھے چاہے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے گھر کے کام کاج کبھی بھی نہیں کرائے تھے، اور یہاں مجھ سے دن بھر نوکرانیوں کی طرح کام کروائے جا رہے تھے۔ میں تو تھوڑے ہی دنوں میں زندگی سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ مجھے بار بار ایک ہی بات سمجھائی جاتی تھی، ایک پیر کی جوتی سے زیادہ اس گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں عجیب جاہل اور گوار لوگوں میں پھنس گئی تھی، اور ایک دن بالآخر میں امید سے ہو گئی۔ گھر کے مرد لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب ایک اور مرد کا اضافہ ہوگا۔ میرے شوہر تیمور نے یہ خبر سننے کے بعد ایک بار پھر سے مجھے یاد کرایا کہ صرف بیٹا پیدا ہونا چاہیے، بیٹی پیدا ہونے کی صورت میں میرا انجام بہت برا ہوگا، اور میں واقعی بہت گھبرا گئی تھی۔ اگر میں واقعی لڑکی پیدا ہو گئی تو یہ سوچ کر میرا آدھا خون جلنے لگا تھا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے کوکھ سے صرف لڑکا ہی جنم لے، لیکن مجھے کوئی حل، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری ساس دن رات مجھ پر عجیب عجیب ٹوٹکے آزماتی رہتی، جن سے اولاد نرینہ پیدا ہو سکتی تھی۔ میں خود بھی سارا دن خدا سے دعائیں مانگتی رہتی تھی کہ خدا مجھے صرف اور صرف لڑکا دے، ورنہ میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں اگر یہاں سے نکال دی گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں سوچتی تھی اگر ذیشان نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوتی تو وہ اب تک مجھے ڈھونڈ لیتا۔ ویسے چچا نے اسے کوئی ایسی کہانی سنا دی ہوگی کہ وہ مجھ سے نفرت ہی کرتا ہوگا۔ مختلف سوچیں تھیں جو میری جان کو چپکی ہوئی تھیں، اور ان سے چھٹکارے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا اولاد نرینہ کا پیدا ہونا۔ جب چھٹے ماہ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کر کے بتایا کہ بچہ واضح نظر نہیں آ رہا، مگر دیکھنے میں بیٹا ہی لگتا ہے، اس کے بعد تو میرے سسرالیوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ انہوں نے تو مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ سب کو لڑکے کی امید جو تھی، میری ساس نے مجھ سے گھر کے کام کاج کروانا بند کر دیے، اور میرا شوہر بھی مجھ پر غصہ نہیں کرتا تھا۔ میری زندگی ایک دم سے بہت پرسکون ہو گئی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح سکون مجھے اس بار بھی کچھ خاص راس نہ آیا۔ ایک دم سے پھر میری زندگی میں طوفان آیا اور مجھے اپنے ساتھ ہی بہا کر لے گیا۔ میں بدقسمت تھی اور بدقسمت ہی رہنے والی تھی۔ جو بھی میرے دل کے قریب ہونے لگتا وہ میری زندگی سے دور ہو جاتا۔ میں بھی اپنے رشتے میں ایڈجسٹ ہونے ہی لگی تھی کہ نوبت رشتہ ٹوٹنے تک آ پہنچی۔ میں اپنا اور تیمور کا رشتہ قبول کر چکی تھی، اور باقی کی زندگی اگر مجھے اس کے ساتھ گزارنی پڑتی تو مجھے کوئی دقت نہ ہوتی، مگر ہمیشہ کی طرح میری خراب قسمت بیچ میں آ گئی۔ مگر جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو جو کچھ بھی ہوتا وہ اچھے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ میرے ساتھ جو بھی ہوتا ہے ہمیشہ برے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے میری ڈلیوری کے دن قریب آنے لگے، اور شوہر تو دن گن گن کر گزار رہا تھا۔ تیمور سمیت سب گھر والے 100% یقین کر رہے تھے کہ لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور پھر سب کی امیدوں کے چاند کو گرہن لگ گیا۔
کیونکہ ڈلیوری والے دن میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میری بیٹی پیدا ہونے کی دیر تھی کہ طوفان برپا ہو گیا۔ میرے سر پر تو جیسے ساتوں آسمان آ گرے تھے، اور اب اگر خدا کی مرضی بیٹے کی جگہ بیٹی دینے کی تھی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میں خدا کی مرضی کے خلاف کیسے جا سکتی تھی؟ لیکن یہ جاہل لوگ یہ سب کہاں سمجھتے تھے۔ ان کو یہی لگتا تھا کہ بیٹی یا بیٹا اپنی مرضی سے پیدا کرنا میرے بس میں ہے، لیکن میں تو خود بہت بے بس تھی۔ میرے شوہر تیمور نے جب بیٹی کو دیکھا تو اسے بہت غصہ آ گیا۔ جب میں گھر آئی تو اس نے مجھے بہت مارا، اتنا مارا کہ میں بہت زخمی ہو گئی، اور میرے شوہر نہایت گھٹیا قسم کا انسان نکلا تھا۔ اس نے اٹھا کر میری بیٹی کو زمین پر پھینکا تھا، جس کی وجہ سے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میں نے بیٹی کو اٹھایا تو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی بے ہوش بیٹی کو ہاتھوں میں لیے رو رہی تھی اور لوگوں سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، جب میری پڑوسن نے مجھے سرکاری ہسپتال پہنچا دیا، جہاں میرے زخموں کو تو آرام مل گیا، لیکن میری روح پر بہت گہرا زخم لگ چکا تھا، کیونکہ میری کوکھ اجڑ چکی تھی، میری بیٹی مر چکی تھی، اور اس کا قاتل اس کا اپنا ہی باپ تھا۔ مجھے تیمور پر اتنا غصہ تھا کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کا خون پی جاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تیمور کو سزا دلوا کر ہی رہوں گی۔ میں ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی سیدھا پولیس اسٹیشن چلی گئی، اور وہاں میں نے تیمور اور اس کے خاندان کے خلاف رپورٹ لکھوائی۔ انسپیکٹر صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے انصاف ضرور دلوائیں گے۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، تو انسپیکٹر صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے مجھے اپنی بہن کہا تھا، اس لیے مجھے بھی ان پر اعتبار آ گیا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آ گئی، لیکن جب رات کو 1 بجا تو مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ مجھے باہر کسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر دروازے سے باہر جھانکا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ انسپیکٹر اور میرا شوہر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھول کر ان کی باتیں سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انسپیکٹر میرے شوہر سے کہہ رہا تھا کہ تمہاری بیوی کے پاس تمام ثبوت ہیں، تم نے اپنے بچے کو خود مارا ہے اور اپنی بیوی کو بھی زخمی کیا ہے، ایسے میں صرف میں تمہیں ہی بچا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے موٹی رقم لگے گی۔ تبھی میرے شوہر نے بہت سے پیسے ٹیبل پر رکھ دیے اور کہنے لگا کہ وہ سارا کیس مجھ پر ڈال دیں۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور فوراً سے اپنی چادر سنبھال کر کھڑکی کے راستے گھر سے باہر نکلی تھی۔ آدھی رات ہو رہی تھی اور میں سنسان سڑک پر بھاگتے جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میرا پاؤں مڑا اور میں سڑک پر گری تھی۔ سڑک پر کوئی پتھر تھا جس پر میرا سر لگا، اور میں پھر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال میں پایا۔ پاس کھڑی نرس سے پتہ چلا کہ مجھے ایک آدمی یہاں چھوڑ گیا تھا۔ شام کو مجھے ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن ایک بار پھر یہی سوچ آ گئی کہ میں کہاں جاؤں گی، اور تب ایک نرس نے مجھے ایدھی سینٹر جانے کا مشورہ دیا، اور آخری حل بھی یہی تھا۔ میں ہسپتال سے نکل کر سیدھی ایدھی سینٹر جا پہنچی تھی، اور پھر میری مستقل رہائش وہیں کی ہو گئی تھی۔ میں ایدھی ہوم میں بیٹھی ہر روز اپنے ان رشتوں کو یاد کرتی رہتی تھی جو مجھ سے کھو چکے تھے۔ میری زندگی میں اب رونا ہی رہ گیا تھا۔ یوں ہی روتے روتے 1 سال گزر گیا۔ میرے دن رات ایسے ہی گزر رہے تھے، جب ایک دن پھر سے میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہوا۔ میرا ماضی پھر سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور میں حیران رہ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایدھی ہوم کو فنڈ دینے کے لیے ایک بڑا بزنس مین آ رہا تھا، اور پھر جس دن وہ بزنس مین آیا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بزنس مین ذیشان تھا، اور مجھے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا تھا۔ اور پھر جب پروگرام ختم ہوا تو ہم دونوں کی ملاقات ہوئی، اور مجھے پتا چلا کہ مشتاق چچا اس دنیا میں نہیں رہے، اور انم ایک حادثے میں معذور ہو چکی ہے۔ میری شادی کروانے کے بعد چچا نے ذیشان کو بتایا تھا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، اور اسی لیے ذیشان نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن چچا کے انتقال کے بعد انم نے جب سارا سچ اسے بتایا تو وہ مجھے ڈھونڈنے لگ گیا، اور آج میں اسے مل چکی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور تیمور سے طلاق دلوانے کے بعد اس نے مجھ سے شادی کر لی، اور شادی کے 1 برس کے بعد ہمارے ہاں ایک بیٹی نے جنم دیا، اور ہم تینوں بہت خوش تھے۔ تقریباً 4 سال بعد جب میں اپنے پہلے شوہر کے گھر کے قریب سے گزری تو دیکھا وہ گھر
کچڑے کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ جب میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا پچھلے سال تیز بارش آنے کی وجہ سے یہ مکان گر گیا تھا اور اس میں سب رہنے والے بھی اس کے نیچے دب کر مر گئے تھے۔ تب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرے شوہر اور ساس نے ایک معصوم بچی کی جان لی تھی، اس لیے انہیں اس کی سزا مل گئی تھی۔